السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انسان سے بہت ساری مرتبہ پر چوک ہو جاتی ہے، بہت ساری مرتبہ پر باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ جاتا ہے، خصوصاً اذان دینے والے افراد کو یا اقامت کہنے والے افراد کو، کہ اذان دیتے وقت میں یا اقامت کہتے وقت میں کبھی کبھی کوئی کلمہ یا کوئی جملہ چھوٹ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ ہمیں جان لینی چاہیے۔ کیا لکھا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اذان دے رہے تھے اور انہوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تک الفاظ صحیح کہے اور پھر حی علی الفلاح کہنا بھول گئے اور سیدھا وہ پہنچ گئے اللہ اکبر پر۔ اب ایسی صورت میں اذان کے فوراً بعد اگر یاد آ جائے کہ ان کا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چھوٹ گیا ہے، کسی نے یاد دلایا کہ بھئی آپ نے حی علی الفلاح والا لفظ جملہ اور کلمہ نہیں کہا، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو پھر سے حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح سے اذان کو دہرا لینا چاہیے، تاکہ جو کلمہ چھوٹ گیا ہے اس کو مکمل کر سکے۔ اور اذان دینے کے کچھ دیر بعد یاد آیا یا اذان دینے کے کچھ دیر بعد کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے جملہ چھوڑا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اذان کو پھر سے دہرا لینا چاہیے۔ یہی بات اقامت کے اندر بھی ہوگی کہ اقامت کہتے ہوئے کبھی کبھی قد قامت الصلاۃ بھول جاتے ہیں لوگ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہا، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ بھول کر وہ چلے جاتے ہیں اللہ اکبر پر۔ تو بازو سے فوراً اگر اقامت کے بعد میں، عام طور پر اقامت میں یہ ہوتا ہے کہ سائیڈ میں کوئی افراد ہوتے ہیں تو وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، بلکہ زور سے کہہ دیتے ہیں، لقمہ دے دیتے ہیں۔ تو اگر لقمہ مل جائے تو قد قامت الصلاۃ کہتے ہوئے بقیہ الفاظ مکمل کریں۔ اور اگر اقامت کے بعد میں ان کو یاد آ گیا کہ میں نے کچھ کلمہ چھوڑا ہے، تو جہاں سے چھوٹا ہے وہاں سے اس کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، اور چونکہ اسلام اور اسلام سے متعلق جتنی تعلیمات ہیں اس میں بڑی خوبی ہے اور بڑا حسن اس کے اندر رکھا گیا ہے، اس لیے مسئلے کے اعتبار سے ہر چیز کو جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں در مختار والیوم نمبر 2 پیج نمبر 51 پر۔